الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، آج اسلامی محرم الحرام کی نئے سال کی پہلی تاریخ ہے. آج سے ہجری نیا سال شروع ہوا. یہ ہمیں سبق دیتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، اسی طرح سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ کوئی انسانوں نے مقرر نہیں کیے. اللہ نے جب سے کائنات کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کو، تب سے سال کے 12 مہینے اس آیت میں جو میں نے پڑھی. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، سال رکھا 12 مہینے کا، کیونکہ ایک سال میں 12 مہینے میں ہر قسم کا موسم آ جاتا ہے. ایک سال میں گرمی بھی، بارش بھی، ٹھنڈی بھی، تینوں موسم سال میں آ جاتا ہے. تو گویا ایک سال میں دنیا کے بھی حالت بدل جاتے ہیں اور انسان کے بھی حالت بدلتے ہیں. اس لیے سال سے حساب رکھا اور سال کے 12 مہینے رکھے. اس میں بھی حکمتیں ہیں. چاند جو ہے وہ گویا ہر مہینے منزل بدلتا ہے. اور اسلامی جو سال ہے
اس کا جو مدار ہے چاند پر ہے، سورج پر نہیں، چاند پر رکھا. یہ حساب آسان ہے. چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو، سمندر میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر ایک کے لیے چاند کا حساب رکھنا آسان ہے سورج کے حساب کے مقابلے میں. سورج ایک ہی طرح کا لگتا ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ آج 20ویں تاریخ کیا ہے جب تک آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. سورج سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے باقاعدہ رصد گاہیں ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے کہ آج سورج کہاں پر ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آج انگریزی تاریخ کون سی ہوگی، شمسی تاریخ کون سی ہوگی. ہر کس و ناقص نہیں انداز لگا سکتا. لیکن چاند ایسا ہے کہ اس کو چاند دیکھ کر آدمی پتہ لگا لیتا ہے آج کون سا ہوگا چاند. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، بالکل آسان. اور عجیب بات کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے، سورج 6 مہینے کے بعد نکلتا ہے، تو کیسے پتا چلے آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو سورج سے حساب لگانا بڑا مشکل ہے. اور جہاں 6 مہینے دن اور رات ہوتی ہے وہاں روزانہ چاند نکلتا ہے. تو گویا چاند سے حساب لگانا وہاں کے لیے بھی آسان ہے کہ کون سی تاریخ ہے. ورنہ 6 مہینے تک دن ہی دن، 6 مہینے تک رات ہی رات. اب آپ ہی بتاؤ، ایک کز رات پر ایک ہی دن کیسے پتا چلے کہ کون سا مہینہ ہے، کتنے ایام گزرے؟ چاند سے پتا چلے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چاند کا حساب رکھا ہے بڑا آسان ہے، اور ہر آدمی کے لیے رہنمائی مل جاتی. ایک تو یہ مسئلہ، چاند سے تاریخ اسلامی مقرر کرنے کی ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات کہ ہمارے جتنے بھی احکام ہیں دین کے، شریعت کے، سب کا مدار قمری مہینے پر ہے، چاند پر ہے، سورج پر نہیں. اس میں بھی حکمت ہے. اگر سورج پر ہوتا، سورج کے حساب سے، تو مثال کے طور پر اگر ہر سال رمضان المبارک گرمی میں ہوتا تو روزہ رکھنا مشکل ہوتا. سورج پر اگر مدار ہوتا تھا، کیونکہ ہر سال آپ کو پتا ہے کہ مئی، جون، جولائی، اپریل یہ گرمی کا ایام ہے. تو اگر پہلے سے رمضان اپریل مئی میں ہوتا تو پوری زندگی اپریل مئی میں ہوتا، سورج کا حساب ہوتا. تو آدمی عاجز آدمی. دنیا میں کتنے لوگ روزہ نہ رکھتے، لیکن اللہ کا نظام دیکھو، چاند پر ہے، اور چاند کے ایام بدلتے رہتے، مہینے آگے پیچھے ہوتے رہتے. کہ کبھی رمضان المبارک گرمی میں آیا، کبھی سردیوں میں آیا، کبھی بارش میں آیا، حالات بدلتے رہتے. تو اس سے بوجھ نہ پڑے انسان پر. اللہ کی حکمت تو اس کو حکمت ملتی ہے. چاند پر کیوں رکھا حساب؟ بہت حکمتیں ہیں. یہ میں موٹی موٹی بتاتا ہوں آپ کو، بڑی بڑی.
تو احکام جتنے ہیں قمری مہینے پر مدار ہے اس کا. رمضان المبارک قمری مہینے پر. حج کتنی بڑی عبادت, قمر پر, چاند پر مدار ہے. قربانی قمر پر. بچے کا بالغ ہونا قمری سال کے. مثال کے طور پر 15 سال سے پہلے بچے میں بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو. مثال کے طور پر سب سے بڑی علامت احتلام ہو جانا ہے سونے میں. اگر 13-14 سال کے بچے کو احتلام ہو گیا, بالغ ہو گیا. لیکن اگر ایسا ہوا ہی نہیں, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی, بچے کو 15 سال پہلے حیض کا خون نہیں آیا, تب کیسے پتا چلے کہ یہ لڑکا بالغ ہے یا لڑکی بالغ ہے؟ تو 15 سال جیسے ہی ہو جاوے مکمل, بالغ ہو گئے. لیکن یہ 15 سال کا اعتبار کون سا؟ شمسی نہیں, قمری. کیوں؟ قمری جو سال ہے شمسی سال کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتا ہے. 10-11 دن ہر سال 10-11 دن کم ہوتا ہے. آپ حساب لگا لو, 355 کے اتنے ہی 355 جتنے دن ہوتے ہیں, 29-30. تو قمری جو سال ہے ہر سال کے اعتبار سے 10 دن کم ہوگا. تو گویا تخمیناً جب شمسی اعتبار سے 35 سال ہو جائیں گے تو پورا 1 سال اس کا بڑھ جائے گا. تو گویا کوئی ہمیں پوچھے اگر آپ کی عمر کیا ہے, تو ہم عیسوی سن کے اعتبار سے بولتے ہیں, حالانکہ ہم مسلمانوں کو ہجری سن کے اعتبار سے بولنا چاہیے. بہت بڑی یہ غلطی ہے مسلمان کی. ہمارے یہاں تو ہجری سال کا اعتبار ہے. مسئلے کا کیا, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارے میں جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ 63 سال. لیکن کون سے 63 سال؟ ہجری, عیسوی تھوڑی. ہر اعتبار سے ہجری سال پیش نظر. تو 35 سال جب ہو جاتے ہیں عیسوی سن کے اعتبار سے, تو ہجری سن کے اعتبار سے 1 سال زیادہ ہو جاتا ہے, 36 سال. تو جس کی 35 سال کی عمر ہو, کوئی پوچھے اگر آپ سے کیا عمر ہے, تو اس طرح بولو کہ بھائی عیسوی سن کے اعتبار سے 35, ورنہ میری عمر تو 36 ہو گئی. اعتبار ہجری سن کا ہے مسلمانوں کے یہاں. کیوں؟ مسائل کا سارا مدار ہجری سال پر ہے, ہجری مہینے پر ہے, چاند کے اوپر ہے. تو اسی طرح مثال کے طور پر بقرہ عید کے موقع پر 1 سال کا ہونا چاہیے. تو وہ کون سا 1 سال؟ ہجری سال. شمسی اعتبار سے تو 10 دن کم ہوگا اس کی عمر, کوئی حرج کی بات نہیں, جائز. اسی لیے 10 ذی الحجہ کو جو بچہ پیدا ہوا بکری کا, تو آئندہ 10 ذی الحجہ کو اس کا 1 سال ہو گیا. عیسوی سن کے اعتبار سے ابھی نہیں ہوا, 10 دن باقی ابھی. تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں, جائز ہے. تو اس پر مدار ہے. اسی طرح عدت کے جتنے مسائل ہیں, طلاق کے جو مسائل ہیں, اور اسی طرح عید کے جو ایام ہیں, سارا مدار ہجری سن پر. جتنے بھی بڑی راتیں آتی ہے ہجری سن پر مدار ہے. 15 شعبان ہو, شب قدر ہو, کوئی بھی ہو. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنے مسائل ہیں. اسی بنا پر یہ 2 باتیں کہی. تیسری بات سنو, جو ضروری بات ہے, مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے. تیسری بات,
ہجری سن اور ہجری تاریخ اس کا جاننا مسلمان کے لیے فرض کفایہ، واجب نہیں، سنت نہیں، سب سے اونچا مرتبہ فرض کفایہ۔ یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ فرض کفایہ رکھا، کہ چند آدمی اگر اس ہجری سن کو معلوم کر لیں، جان لیں، ان کو پتا ہو اگر، تو تمام مسلمانوں سے یہ فریضہ سر سے اتر جائے گا، اب کوئی گنہگار نہیں۔ لیکن سب بھول جاوے، کسی کو پتا نہیں، پورے محلے والوں کو، پورے شہر والوں کو، سب گنہگار، فرض کو چھوڑنے کا۔ فرض واجب سے بھی اونچا مرتبہ، واجب یعنی قربانی واجب ہے، وطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس سے بھی اونچا مرتبہ ہجری سن اور ہجری تاریخ کا جاننا۔ ہماری گھڑی میں، ہمارے فون میں آدمی انگریزی تاریخ رکھتا ہے، مسلمان ہوگی، واقعیتاً یہ غیرت کے خلاف ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا، کوئی نصرانی ایسا نہیں ہوگا، کوئی مجوسی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ہندو ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اسلامی تاریخ رکھی ہو اپنی گھڑی میں۔ مسلمان کیوں ایسا سستا بنتا ہے، کیوں دوسروں کی اتباع کرتا ہے؟ ارے ہمارے پاس تو ایک مستقل دین ہے، مذہب، اور اتنا زبردست مذہب، ایسا دین ہے پوری دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، لیکن مسلمان اس سے ناواقف ہے، جاہل ہے۔ اتنا زبردست ہمارے پاس مذہب دین ہے، اس پر جو اگر کوئی عمل کر لے، اس کی جو اتباع کر لے، ساری دنیا غلام بن جاوے۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، صحابہ نے کیا، ساری دنیا خادم غلام بن گئی تھی، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی۔ دین کو انہوں نے اصل بنایا تھا، پیشرو بنایا تھا، اور آج ہم نے دین چھوڑ دیا۔ انگریزی تاریخ سب کو پتا، اسلامی تاریخ یہ تو اچھا ہے کہ اب مسجدوں میں آ جاتی ہے۔ اگر ایسی گھڑیاں جو نہ ہوتی ڈیجیٹل، تو شاید کسی مسلمان کو پتا چلتا، صرف یا تو امام کو پتا چلتا، عالم کو پتا چلتا۔ امام کو پوچھنا پڑتا کہ بھائی اسلامی تاریخ کون سی؟ کتنی بڑی غفلت ہے مسلمانوں، یہ ہے کوتاہی ہم مسلمانوں کی۔ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ یعنی اگر چند لوگوں نے معلوم کر لیا تو سب پر سے یہ فریضہ اتر جاوے گا، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، کہ اگر چند لوگوں نے پڑھ لی سب پر سے گناہ اتر گیا، کسی نے نماز نہیں پڑھی سب گنہگار، فرض چھوڑنے کی۔ اتنا اونچا مرتبہ ہے اس کا، ہجری سن کا یاد رکھنا، بولو تو یاد رکھو، آج پہلی محرم ہے، اپنی گھڑی میں رکھو، روزمرہ کے جو معاملات ہیں انگریزی تاریخ کو نیچے رکھو، تابع رکھو، اوپر ہمارا تاج اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، پہلے اسلامی لکھو پھر انگریزی۔ واقعیتاً اس پر عمل آج سعودی میں ہو رہا ہے، سعودی میں وہ اسلامی تاریخ لکھتے ہیں، ان کو انگریزی تاریخ معلوم نہیں ہوتی، دیکھنا پڑتا ہے اکیلے، اور ہمیں انگریزی تاریخ معلوم، اسلامی معلوم نہیں۔ اس لیے اہتمام کرو، ارادہ کرو، ہم اپنی گھڑی میں اسلامی تاریخ رکھیں، اپنے فون میں اسلامی تاریخ رکھیں گے۔ ہاں وہ بھی رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا والے معاملات انگریزی تاریخ پر کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں رکھنے میں، لیکن اس کو دوسرے نمبر پر رکھو۔ مسلمان کو چاہیے کہ پہلا نمبر ہجری تاریخ کا ہونا چاہیے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھنا، فرض کفایہ میں یہ مت کہنا کہ چند لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، نہیں، جن کو معلوم ہے وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، ان کے مقابلے میں جن کو معلوم نہیں، تو ہم بھی ان لوگوں میں بنے
کہ جن کو ہجری تاریخ ہر وقت معلوم ہو، آسان طریقہ گھڑی میں ہجری تاریخ رکھو، فون میں کسی بھی طرح سیٹنگ کرو کہ انگریزی تاریخ کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی آئے، کرو سیٹنگ، آتا ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ میں نے بتایا، ہجری تاریخ کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ اسی پر سارے مدار ہیں احکام کا، شریعت کا، رمضان المبارک کا، ابتدا انتہا کا، حج کا، بلوغ کا، قربانی کا، سارا مدار اس پر ہے۔ تو آج اسلامی نیا سال شروع ہو گیا، وہ کون سا سال ہے؟ 1447 اس کو یاد رکھنا۔ 47 46 گیا، پورا ایک سال گیا۔ آج رات جمعہ کی تھی اور پہلی محرم، کیا فضیلت تھی، کس نے قدر کی؟ کسی کو یاد تھا کہ آج رات مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلی رات تھی سال کی، یہ رات جیسے آپ نے گزاری اس کا اثر پورا سال رہے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھی پورا سال نہ ہو سک، بس کوشش کرتے ہی رہو، دنیا کے پیچھے برکت نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ آپ سچی پکی توبہ کر لے کہ اللہ کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، ہماری حالت دیکھیں، ہمیں اتنا بھی پتا نہیں کہ آج اسلامی نیا سال شروع ہوا، آج پہلی رات ہے اور جمعہ کی رات ہے۔ 2 رکعت پڑھتی ہم رات کو شروعات میں صلاۃ الحاجہ کی نیت سے کہ اللہ یہ 2 رکعت میں صلاۃ الحاجہ، کون سی حاجت؟ یا اللہ ایک سال گزر گیا، اس کی جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی سب معاف فرما دے، اب آئندہ سال شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس سال کی برکتیں ظاہر فرما، اس سال کی جتنی خیر ہے وہ مقدر فرما، اس سال کو امن و ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ میرے اوپر داخل فرما، اور یا اللہ یہ سال شروع ہو رہا ہے، پہلی رات ہے، میرے لیے وہ فیصلے فرما، کون سے فیصلے؟ جو میرے لیے آسانی کا سبب بنے، خوشی کا سبب بنے، وہ تمام معاملات چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو، ظاہری اعتبار سے ہو، باطنی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے یا اللہ میرے حق میں وہ فیصلے فرما۔ فیصلے ہو گئے ہیں، کتنے تو رات کو سوئے ہوئے تھے، فجر میں عشاء بھی معلوم نہیں آگے پیچھے ہو گئی ہو، اور مغرب کے وقت چاند ہوا رہا، فیصلے ہو رہے تھے اور ہم غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا کتنوں کو، تو بازاروں میں گھوم رہے تھے، رستوں میں تھے وہ، تو اللہ خون کے آنسو بہانے کا موقع ہے۔ کیسی غفلت والی زندگی گزر رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اسی لیے تو یہ سب ہمارے اوپر مسلط ہے، دشمن اللہ نے مسلط کیا ہے کہ ان کی غفلت دور کرو، مسلمانوں کی مجھ سے دور ہو چکے ہیں، ان کو مارو تاکہ وہ قریب ہو جاوے، باتوں سے نہیں سمجھتے تو مار سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، حدیث میں یہ بات، اللہ دشمنوں کو مسلط کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں تو یہ دعا کرنی تھی، کل کتنی دعائیں ہیں صحابہ سے ثابت، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کس نے پڑھی؟ یہ کل پڑھنی تھی مغرب کے وقت، یا اللہ سال داخل ہو رہا ہے، سال گیا، نیا سال داخل ہو رہا ہے، امن والا بنانا۔ آج دیکھو بدامنی، دیکھو خوف، دیکھو ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے قانون آئیں گے دن بدن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہر وقت مسلمان خوف زدہ، پریشان، لیکن مسلمان کو احساس نہیں کہ لاؤ میں اللہ سے دعا، میرے پاس اسباب تو نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، تو لاؤ میں اللہ کو پکاروں۔ ہم
ہمارے پاس اللہ کو پکارنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات مسلمان، یہ تو ہم مردوں کی بات ہے جو بار بار سنتے رہتے ہیں دن کی بات ہے. ہماری عورتوں کی کیا حالت ہوگی بیچاروں کی؟ وہ تو بالکل دن سے دور ہے، ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں. بس روزانہ دن آتا ہے جاتا ہے، بس اپنا ہی کام پکانے کا، باتیں، اور کیسی باتیں کہ جن کو پتا ہی نہیں کہ ایسی باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے. کسی کا دل ہم نے توڑا کہ کیا ہوا کوئی پتا نہیں، بس جو چیزیں آیا ایسی زندگی عورتوں کی. تو یا اللہ کتنی جہالت. یہ جہالت ہی بنا پر آج حالات بڑے خطرناک ہے ارتداد والے. ہر وقت ہمارے یہاں چرچا اور فکر بس دنیا کی، میری دنیا بن جائے، اچھی طرح میرا گزرا، بس میں خوب کما لوں، میں خوب جمع کر لوں، اچھا مکان بنا لوں. ہاں بس ہاں یہی فکر، کوئی آخرت کی فکر نہیں کہ اللہ کو راضی کر لوں، میری آخرت بنا لو، میرا دین بن جائے، میں دیندار بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں سنت کا پابند بن جاؤں، میرا اچھے اخلاق ہو جاوے. ایسے وقت میں کیا اللہ کا حکم ہے کچھ پتا نہیں. ایسی زندگی ہماری ہے. واقعیتاً معاف فرمانا، میں تو صحیح کہتا ہوں، ہم میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. ہر وقت جانور اپنی فکر کرتا ہے، مفاد کی فکر، کھانے کی فکر، بس کوئی نقصان نہ ہو. بس آج ہم مسلمانوں کی یہی زندگی ہے. یوں سمجھتے ہیں مسلمان بس صرف دنیا ہے، دنیا میں جینا ہے، پھر ختم. جانور یہی سمجھتا ہے. تو کل مغرب کے وقت جب دین شروع ہو رہا تھا، یہ پہلی محرم کا، یہ دعا تھی، اس وقت اہتمام کرنا تھا. 2-3-5 دن پہلے سے ہمیں اس کا دھیان ہونا چاہیے تھا کہ بھائی دیکھو جمعرات کو چاند دیکھنا ہے اور نیا سال شروع ہوگا. اللہم ادخلوا، دیکھو اللہ فرماتے دعا داخل فرما. ہم داخل ہو گئے، 1446 میں تھے، وہاں سے نکلے اور یہاں داخل ہوئے. تو کیسے داخل ہونا؟ امن کے ساتھ. یا اللہ امن دینا، کوئی پریشانی نہ ہو، ایمان ہو. دیکھو تو صحیح یار، دنیا میں ارتداد، کفر، شرک، یہ اللہ بچا لینا اس سال میں. اور سلامتی ہو ہر آفت بلا سے، ہر بیماری پریشانی سے، ہر نقصان دھوکے سے. کتنی زبردست دعا تھی. والاسلام، اور اسلام کے ساتھ ظاہری اسلام کے جو اخلاق ہے وہ سب میں اپنا ہو. یا اللہ، یا اللہ ورضوان من الرحمن، اور تو راضی ہو جانا. اس طرح اس سال کو داخل کرنا، پورا سال تیری رضامندی ہو. اور وجیوار من الشیطان، شیطان سے حفاظت ہو. یا اللہ آج پوری دنیا میں شیطانی کلچر عام ہو چکا ہے، تو یا اللہ اس سے مجھے بچا لینا. یہ دعا تھی. معافی مانگ لینا اللہ سے، نہیں پڑھی تو پڑھ لینا بعد میں، بار بار پڑھنا اس کو. بہت ساری دعائیں ہیں. ہلال خیر ورشد، یا اللہ یہ چاند کو، یہ مہینے کو میرے لیے خیر کا سبب بنانا، رشد و ہدایت کا سبب بنانا، صحیح رہنمائی کا سبب بنانا اس کو میرے لیے. کیوں؟ حالات بدلنے والا تو ہے. 1446 سے 1447 میں لانے والا تو ہے. سال تو نے بدلا، حالات تو نے بدلے، موسم تو نے بدلی، کہ جس کی بنا پر سال ہو گیا، 12 مہینے ہو گئے. اور یا اللہ تو مجھے 47 میں داخل کر دیا، نہ معلوم 46 میں جو تھے. کتنے ایسے تھے مسلمان، کتنے ہمارے رشتہ دار ایسے تھے جو تیرے پیارے ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے. ہمیں بھی پتا نہیں یہ سال کیسا جائے گا، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، کچھ پتا نہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ جو بھی فیصلہ ہو ہمارے ہاتھ میں، بہتر فیصلہ فرمانا. اور یہ جو سال آوے اس میں یا اللہ تو ہمیں پریشانیوں سے بچا لینا، امن تکلیف سے بچا لینا. میں بڑا حالات کا شکار ہوں، بیماریوں سے بچا لینا. نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں دن بدن، تو نہ معلوم اس سال میں کیا ہونے والا ہے، تو جانتا ہے. یا اللہ
تو اے اللہ تم مجھے بچا لینا. کتنی اچھی دعا ہے, اللہ کی پناہ میں آنا. تو یہ کرنا ہے ہمیں. تو اور ہمارے حق میں یا اللہ جتنی خیر تھی, بھلائی تھی, بہتری تھی, دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, آج تک جو تو نے ہمیں عطا فرمائی, اب آئندہ سال اضافہ فرمانا. خوب دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے خوب بھلائی ہو, خوب خیر ہو, خوب برکت ہو یا اللہ. کتنی جامع دعا ہے. کل مانگنی تھی مغرب بعد, اللہ کو منانا تھا. کل 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی تھی. یا اللہ صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں, پورا سال میری نافرمانی, کوتاہی جو کچھ ہو گئی, اللہ تو اس کو معاف فرما دے. 5 منٹ میں اللہ معاف فرما دے. صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجہ الگ سے 2 رکعت آئندہ سال کی. بس بے فکر ہو جاؤ. پھر ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے. اب اللہ کی ذمہ داری. کتنا آسان معاملہ تھا, 10 منٹ نکالنی تھی. ہم دنیا کے لیے 10 منٹ نہیں, گھنٹوں نکال دیتے ہیں بیکار فضول محفلوں میں, دنیا کے کاموں میں, کوئی فائدہ نہیں. اور کتنا فائدہ یہاں پر, 10 منٹ ہم سے نہیں نکلتی. کتنی غفلت کی بات ہے مسلمان. توبہ کی ضرورت ہے, رجوع کی ضرورت ہے. ہاں, تو یہ تیسری بات. چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ دعا کرنی چاہیے تھی. 5ویں بات سنو. یہ جو محرم کا مہینہ ہے, بہت مبارک مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے, منحوس نہیں ہے. شیعوں نے منحوس سمجھا ہے. وہی بات اپنے صحیح العقائد جو مسلمان ہیں ان میں بھی آ گئی ہے. اللہ تو فرماتا ہے مبارک ہے, منہا اربعۃ حرم, حرمت والے یعنی عظمت والے, ادب والے. حرم کا معنی, حرام کا معنی کیا؟ دیکھو گناہ حرام ہے, اس میں قتال حرام ہے, بہت برکت والا ہے. جیسے یہ مسجد حرمت والی ہے, مسجد کی حرمت کا خیال کرو, ایسا بولتے ہیں نا, یعنی مسجد کا ادب کرو. یہاں کوئی گناہ نہ ہوئے, یہاں غیبت نہ ہوئے, یہاں چغلی نہ ہو, یہاں کسی کو تکلیف مت دینا, یہاں کسی سے دشمنی مت رکھنا. مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہو جانا. بہت افسوس کی بات ہے, مسجدوں میں یہ سب ہو رہا ہے اب, بے حرمتی. آج مطلب میں نے خود دیکھا اپنی نظروں سے. ایک آدمی بیچارہ میرے قریب میں کھڑا تھا, دوسرے آدمی قریب میں کھڑے ہونے والا تھا کہ ایک دم سے دور ہو گیا. میں نے سوچا کیوں ایسا ہوا ہوگا, وہ کینہ, وہ میل. یا اللہ, یہاں اگر میل دور نہیں ہوگا مسجد میں تو باہر تو پھر خیر منانا. کیسی خیر منانا؟ ایمان کی. پھر ہم یوں کہیں کہ تمہیں قبول نہیں, کہاں سے ہوگا قبول؟ یہ جگہ تو سب کو مل کر کھڑے رہنے کی ہے, اللہ کی عبادت کی ہے. یہاں بھی کینہ میل لے کر ہم آئیں گے تو کہاں سے اللہ کی خیر آئے گی, اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ مسجد میں نازل نہیں ہوگی. ہم سمجھے کہ نماز پڑھنے آئے, ارے اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے. ہم یہاں بھی ایک نہیں ہوتے, اللہ کے گھر میں سب کو ملا دیا. اسی لیے تو جماعت واجب کہا. الگ الگ نماز مت پڑھو گھروں میں, جماعت سے نماز پڑھو. اسی بنا پر کہ مسلمان کے آپس کے دل ملے رہیں, جھلے رہیں, جڑے رہیں آپس میں, دشمنیاں نہ ہو, عداوتیں نہ ہو, ٹوٹے ہوئے نہ ہو. یہاں آ کر تو جڑ جانے کا, دلوں کو ملا دینے کا. اب مسجد میں ایسا کریں گے تو باہر کیا حال ہوگا, دکانوں میں کیا حال ہوگا؟ اچھا تھوڑی چاہے گا کہ اس کی دکان اچھی چلے, نہیں چاہے گا, وہ برا ہی چاہے گا. پھر تو اللہ برکتوں کو اٹھا لے گا. یہ ہے حسد, اس کا اثر. مسجد سے اچھا اثر لے کر نکلنے کا باہر, لیکن برا اثر لے کر نکلتے ہیں. اس کا اثر اولاد میں بھی, گھروں میں بھی, عورتوں میں بھی, تجارت میں بھی, دکانوں میں بھی, ہر جگہ بس اثر ہی اثر, اس کا برا اثر. اللہ بچاوے. تو یہ تو حرمت والے مہینے, حرمت ادب والے, مبارک. منحوس مت سمجھنا, یہ منحوس شیعوں کی طرف سے پیدا ہوا ہے. وہ منحوس سمجھنے کی وجہ پتہ,
کہ حضرت حسین کو محرم میں 10ویں تاریخ کو شہید کیا. ارے یہ تو فضیلت کی بات ہے. حضرت حسین کو شہادت ملی اس مہینے میں, تو یہ مہینے کی بھی تو فضیلت پہلے سے ہے. حضرت حسین کو خود فضیلت مل گئی, اس مہینے میں شہادت ملی, اور وہ بھی 10ویں تاریخ, 10ویں محرم کو. تو یہ تو نور نالا نور ہوا. تو انہوں نے الٹا سمجھا. اس بنا پر وہ کیا کہتے معلوم, اس مہینے میں تجارت بھی نہیں کرنے کی, اچھے کپڑے بھی نہیں پہننے کے, ماتم کرنے کا, غم منانے کا, شادیاں نہیں کرنے کی, منگنی نہیں کرنے کی. یہ بات ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی. اللہ اکبر, اس کو مؤثر سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ محرم کی پہلے 10 دن میں آگے پیچھے اگر تاریخ ہو نے, اس سے پہلے ذی الحجہ یا سفر میں, تو ان 10 دنوں میں نکاح کرو, دیکھو برکت کیسی ہوگی. حضرت خدیجہ کا نکاح کب ہوا؟ محرم کی پہلی تاریخ کو. کتنی برکت تھی آپ بتاؤ زندگی میں. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ محرم میں ہوا. حضرت صفیہ کا نکاح محرم میں ہوا. اگر یہ منحوس تھا تو کیوں ان کو نحوست نہیں ملی؟ وہ تو بہت مبارک تھا وہ نکاح. تو مجھے یاد نہیں رہا, برس سے ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی بات فون آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو میں نے کہا شادی کر, لیکن ابھی محرم آ رہا ہے اس لیے نہیں. لے اللہ, ہمارے لوگوں میں بھی یہ بات آ گئی, شیعوں کی بات, بریلویوں کی بات, وہ بھی اس کو منحوس سمجھتے. اللہ کے واسطے سمجھ سمجھو. ارے اس میں تو خوب برکت ہے, یہ تو مبارک ہے, اس میں تو نکاح کرنا چاہیے. تو کیا فرمایا اللہ تعالی, 4 مہینے حرمت والے. کب سے؟ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے سب سے پہلا محرم. اس سے پہلے 2 مہینے گئے, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ ہیں عظمت والے مہینے. اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے. کیا مطلب؟ اس کا ادب بجا لاؤ. بے حرمتی مت کرنا ان دنوں میں. کس سے؟ گناہوں کے ذریعے سے, نماز چھوڑنے کے ذریعے سے, لڑائی جھگڑوں کے ذریعے سے, حسد کے ذریعے سے, کینہ کے ذریعے سے, اللہ کو ناراض کر کے, سنتوں کے خلاف کر کے, یہود و نصارہ کی اتباع کر کے. ظلم مت کرنا. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اللہ فرماتے ہیں خبردار ان 4 مہینوں میں تو ظلم مت کرنا. یہی سیدھا رستہ ہے. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا رستہ ہے جو ہم کہتے ہیں. وہ 4 مہینے حرمت والے منحوس مت سمجھنا, ظلم مت کرنا, گناہ مت کرنا. اس کا اثر پورے سال رہے گا. یہ 4 مہینوں کی جو حرمت بجا لاتا ہے, اس کا اثر پورا سال باقی رہتا ہے. بزرگوں نے تجربہ کیا ہے. اس کا اہتمام کرو ان 4 مہینوں میں, نماز کا, گناہوں سے بچنے کا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت پورا سال ظاہر فرماتا ہے. تو یہ 5واں مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا. دوسری بات یاد رکھنا, یہ جو ایام چلتے ہیں بڑے مبارک ہیں, بڑے برکت والے شروع ہو چکے ہیں. یہ پہلی جمعہ ہے, اور 10ویں تاریخ 10ویں محرم, وہ تو عجیب ہے. اس کو منحوس سمجھتے ہیں شیعہ لوگ, ماتم کرتے ہیں, غم مناتے ہیں. بالکل غلط ہے. یہ تو خوشی کی بات ہے. شہادت سے اونچی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو 10ویں جو ہے نا, 10ویں محرم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے صحابہ بھی. بلکہ شریعت میں رمضان سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نا, تو 10ویں محرم کا روزہ, اس کی فرضیت ساقط ہو گئی. لیکن استحباب باقی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو روزہ پہلے فرض ہو پھر مستحب ہو جاوے, اس کا استحباب دوسرے جو نفلی روزے ہیں اس کا مرتبہ اونچا ہے. اس لیے 10ویں محرم کا جو روزہ ہے اس کا مرتبہ اونچا ہے. ایک روزہ رکھو گے 1 سال کے گناہ معاف. تو آپ اندازہ لگاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں,
تو ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک اگلا روزہ رکھ لو 9ویں کا یا 11ویں کا, تاکہ ان کی مشابہت نہ ہوئے. اب اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت عبادت میں, روزے میں بھی پسند نہیں فرماتے, تو گناہوں میں, دوسرے معاشرت میں, رہن سہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پسند ہوگا, اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی زندگیاں دیکھو یہود و نصارہ کی اتباع میں, ان کی مشابہت, بال دیکھو کیسے, لباس دیکھو ان کے کیسے, رہن سہن دیکھو ان کا کیسا, تجارت دیکھو کیسے. جب عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو دوسرے کاموں میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے یاد رکھنا, اگر کوئی ہمت کرے تو 2 روزے رکھو, لیکن اگر نہ رکھ سکے کوئی حرج کی بات نہیں, ایک بھی روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ اس زمانے میں 10ویں جب محرم آتی تھی اسلام میں, تو یہود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے, لیکن اب ان کی تاریخ بدل چکی ہے. اب ہماری جب 10ویں محرم آتی ہے ان کی 10ویں محرم آگے پیچھے ہو جاتی ہے, اس لیے اب ان کی مشابہت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں جانے سے, لیکن 2 رکھے افضل ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, اصل میں الارم بج گیا, مجھے مسئلے آج سمجھانے تھے بہت سارے. ابھی تو میں 6-7 مسئلے سمجھائے, 15-20 مسئلے سمجھانے تھے مجھے, 6-7 باتیں آئی. ابھی ایک اور بات سن لو. 10ویں جو محرم ہے نا, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں پر, گھر والوں پر کھلانے میں وسعت کا معاملہ کرو, اچھا کھلاؤ بچوں کو. روزمرہ جو آپ کھلاتے ہیں اس سے بہتر کھانا کھلاؤ, بہتر. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال گھر میں فراوانی اور برکت کا معاملہ فرمائے گا, خوب وسعت دے گا روزی میں. لو یہ تو کتنا اچھا کھانے کا بھی اور برکت بھی. تو آپ کہیں گے کہ اس دن تو ہم روزہ رکھتے, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بچوں کو کھلاؤ, اور ہم نے انتظام تو کیا اس دن, تو کوئی حرج کی بات نہیں. دوسری بات, اگر روزہ رکھا تو افطاری میں تو کھائیں گے ہم, اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں, اس لیے کوئی اشکال نہ کریں. سمجھے نہیں؟ بلکہ اس وقت میں تو یوں کہتا ہوں, یہ بھی آتا ہے کتابوں میں, صرف اپنے لیے بچوں کے لیے اچھا نہ پکاوے, بلکہ اپنے پڑوس جو بیچارہ غریب ہو ان کو بھی بیچیں. بعد میں دیکھنا کیسے اللہ برکت دیتا ہے. تو یہ ضرور کریں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں, الارم بج گیا, بات ادھوری رہ گئی. خیر جو بھی ہو, جو ضروری بات تھی اتنی تو میں نے آپ کو کہی تھی. تو یاد رکھنا سن ہجری اس کا کیا حکم ہے, اس کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا, تو ہر آدمی اس کو یاد رکھے. ابھی مجھے ایک بات یہ بھی سمجھانی تھی کہ ہجرت سے سال کی ابتدا کیوں رکھی, کیا وجہ ہے, اور اسلامی تاریخ محرم سے کیوں, یہ بھی مجھے سمجھانا تھا. اس میں بھی ایک تاریخ ہے, کیا ہوا تھا مسئلہ, اور آپس میں جو مشورہ ہوا تھا صحابہ کے اندر. حضرت عمر نے جو فیصلہ فرمایا یہ ہجرت کا فیصلہ فرمایا تھا کہ ہجرت سے مطلب کہ سال کی ابتدا, وہ ابھی تاریخ باقی ہے. لیکن جو بس ایک ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. اللہ نے جو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما لے اور قبول بھی فرما لے. اور یاد رکھنا یہ جو محرم کا مہینہ چلتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. تو علماء فرماتے اللہ نے اس محرم کے مہینے کو اپنا کہا, اپنی طرف نسبت کیا, اندازہ لگا یہ تو میرا مہینہ ہے. اللہ یہ فرماتا ہے جیسے اگر کوئی بڑا بادشاہ آ جاوے اور اپنے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو یہ میرا لڑکا ہے, تو آپ اندازہ لگاؤ اس لڑکے کی عزت کتنی بڑھ جائے گی, اس کا بھی پروٹوکول کتنا بڑھ جائے گا. کیوں؟ نسبت ہے بادشاہ کے ساتھ. تو اس مہینے کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ. جس طرح اللہ کی عظمت, تو اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو اس کی بھی عظمت ایسی رکھنا, معمولی مت سمجھنا اس کو. اسی بنا پر آتا ہے اس کا ہر دن 30 دنوں کے برابر ہے, ہر دن 30 دنوں کے برابر ہے. کیا مطلب؟ 30 دن تک کوئی عبادت کرے اور ایک دن کوئی عبادت کرے, دونوں برابر ہے. ایک روزہ رکھ کے 30 روزے کے برابر, ایک نماز 30 نمازوں کے برابر. کیسی فضیلت, تو اس کی قدر کر لینا, نہ قدری نہ ہو, گناہوں سے بچو, ہو سکے تو آپس میں اتفاق کر لینا.
محبت سے رہنا، لڑائی جھگڑے ہو کہ نہ ہو اس کو دور کر لینا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔